بڑے بڑے مشائخ کیا کہتے ہیں؟ حاضری لگائی عرب صاحب، حاضری لگائی، ان کی دبا کے غیر حاضریاں لگاؤ. یہ جو ناغے کرتے ہیں نا، کدھر گیا رجسٹر؟ چلیں بعد میں لگاتے ہیں، یاد دلا دینا لگانی ہے. یہ صفحہ نمبر 129 اچھی صحبت کی برکات اور آپ کے تجربات. صحبت کی اہمیت بحر معرفت کے شناور مولانا روم کی نظر میں، اگر طوفانوں سے بچنا چاہتے ہیں، بحر معرفت کے شناور اللہ رب العزت کے عاشق صادق حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ہر ولی را نوح کشتی باں شناس، صحبت این خلق را طوفان شناس. اولیاء اللہ کو حضرت نوح علیہ السلام کا نائب سمجھو. اگر تمہیں گناہوں کے طوفان سے بچنا ہے تو ان کی کشتی اور صحبت میں بیٹھنا اپنی سعادت اور حفاظت سمجھو. ہر ولی را نوح کشتی باں شناس، صحبت این خلق را طوفان شناس. سبحان اللہ. یہ مثل نافع کے ہیں، تبائے ناف آہویست این قوم را، اندروں خوں و اندروں شام مشکھا. اللہ والوں کا مزاج ہرن کے نافے کی طرح ہے کہ نافہ میں تمام خون بھرا ہوا ہے اور اسی کے بیچ میں مشک چھپا ہوا ہے. اسی طرح اہل اللہ کے لوازم بشریت سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ ان کو بھی بولو براز کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں بھی بیماری لگتی ہے، لیکن ان کے کھانے پینے اور بیماریوں کو مت دیکھو، بلکہ اس کو دیکھو کہ ان کے اندر نسبت مع اللہ کا مشک چھپا ہوا ہے. نسبت مع اللہ کا مشک چھپا ہوا ہے. مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں کہ اسرافیل وقت اند اولیاء، مردہ را زیشاں حیات است و نما. اولیاء اللہ اپنے زمانے کے اسرافیل ہوتے ہیں. جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو جائیں گے. اس طرح اولیاء کے ملفوظات اور ان کی صحبت سے مردہ زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی دل زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کے دل زندہ ہو جاتے ہیں. مردودیت سے حفاظت کی ضمانت. سایہ راہبر بے است از ذکر حق، یک قناعت بہتر از صد طبق. شیخ کی صحبت کا سایہ تمہاری تنہائی کے ذکر سے افضل ہے، کیونکہ شیطان نے بھی اکیلے بڑی عبادت کی تھی لیکن مردود ہونے سے نہ بچ سکا، اس لیے کہ عبادت سے فنائیت کے بجائے اس کے اندر تکبر آ گیا تھا. اور شیخ کا سایہ تکبر سے حفاظت کا ذریعہ، اور تکبر سے حفاظت مردودیت سے حفاظت کی ضمانت ہے. دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس سینکڑوں قسم کی بریانیاں سینکڑوں قسم کی پلیٹوں میں رکھی ہوں لیکن اگر قناعت نہیں ہے تو تم ہائے ہائے کرتے رہو گے. اس لیے اگر سینکڑوں طبق کے مقابلے میں ایک قناعت تمہارے پاس ہے تو وہ کافی ہے. قناعت یہ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. مراد یہ ہے کہ کثرت عبادت کے ناز سے بہتر ہے کہ شیخ کی صحبت سے تمہارے اندر ایک شکستگی اور عاجزی آ جائے جو ہزاروں عبادتوں سے افضل ہے. بندگی، عاجزی، انکساری، آہوزاری آ جائے. یہ شخص حقیقت میں اللہ رب العزت سے دور ہے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینہ در حضور اولیاء. چو شوی دور از حضور اولیاء، در حقیقت گشتہ دور از خدا. جو شخص اللہ والوں کی اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھے. جو کوئی شخص اولیاء اللہ سے دور ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے. وہ اللہ والے ہیں، اللہ کی محبت ان کی صحبت سے ملتی ہے. یہ مولانا رومی کا کلام ہے، ماشاءاللہ بہت اونچا کلام ہے. علامہ اقبال نے کہا میں مولانا رومی کا مرید ہوں. پیر رومی مرید ہندی کے لقب کے ساتھ انہوں نے نظم لکھی. آگے صحبت کے میں حضرت امام ربانی مجدد الافسانی کی نظر میں بدن کے قرب کا دل کے قرب سے تعلق ہے. مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الافسانی صحبت کی رحمۃ اللہ علیہ صحبت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بدن کے قرب سے دلوں کے قرب پر بڑا اثر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچتا ہے.
کیونکہ اس کو صحبت میسر نہیں ہوئی حضور کی، لیکن یہ صحبت چلتی ہے قیامت تک چلے گی۔ صحبت کی اہمیت حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں، خواجہ عبید اللہ احرار نے فرمایا کہ ہم سب درویش ایک جگہ جمع تھے، جمعہ کے دن کی اس ساعت کے متعلق گفتگو شروع ہو گئی جس میں دعا قبول ہوتی ہے کہ اگر وہ ساعت میسر آ جائے تو حق سبحانہ تعالیٰ سے کس چیز کی درخواست کرنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کیا دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنی سمجھ کے مطابق کسی ایک چیز کے لیے کہا۔ جب میری نوبت آئی تو میں نے کہا ارباب جمعیت اولیاء اللہ کی صحبت کی درخواست کرنی چاہیے، یعنی اس ساعت میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما دے تاکہ اس کے ضمن میں تمام سعادتیں میسر آ جائیں۔ کیا کہا؟ تمام سعادتیں، نیک بختیاں بندے کے اندر آ جائیں۔ صحبت کی اہمیت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری بحقی ازمان حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ غیر صحابہ سے افضل ہیں، حالانکہ وہ علم و عمل میں صحابہ اور غیر صحابہ مشارکت رکھتے ہیں، یعنی جن عقائد و اعمال کے مخاطب و مکلف صحابہ تھے انہی کے مخاطب و مکلف ہم بھی ہیں۔ نیز نماز روزہ وغیرہ جو عمل وہ کرتے تھے بعد والوں نے بھی وہ کیے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے راہ خدا میں جو نصف سا جو خرچ فرمایا ہے، اگر دوسرا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو دونوں برابر نہیں۔ یہ فرق ان باطنی کمالات کی بنا پر ہے جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے حاصل ہوئے تھے۔ صحبت کی ایسی برکات ہوتی ہیں کہ بندے کو اتنا کچھ نہیں کرنا پڑتا، صحبت سے بس ہو جاتا ہے، لیکن سچی طلب ہو، محبت ہو، ادب ہو، یہ تین گرم تار چاہیے۔ سچی طلب ہو، محبت عاشقانہ ہو، اور اطاعت اشاروں کو بھی سمجھے۔ صحبت کی اہمیت حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز کی نظر میں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بد امنی رہی جبکہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امن و امان رہا، تو دونوں میں سے کون افضل ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے فرمایا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد پر نکلتے تھے تو اس گھوڑے کی نتھنوں میں جو مٹی جاتی تھی عمر بن عبدالعزیز اس کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ پانچواں خلیفہ کہلاتے ہیں، اس لیے کہ حضور کی صحبت نہیں ملی۔ صحبت کی اہمیت مجدد وقت حضرت تھانوی کی نظر میں، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں میں تو اس زمانہ میں صحبت اہل اللہ کو فرض عین کہتا ہوں۔ یہ زمانہ بڑا ہی نازک ہے اور تو کیا ایمان ہی کے لالے پڑ رہے ہیں، اور اس کی حفاظت ان حضرات کی صحبت ہی سے ہو سکتی ہے۔ جو چیز سبب ہو ایمان کی حفاظت کا، اس کے فرض عین ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ یہ دلیل پیش کی ساتھ کہ یہ اللہ کی صحبت سے ایمان کی حفاظت ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو اب تو ہر کسی کو صحبت میں آنا چاہیے۔ اب علماء اگر صاحب نسبت ہو جائیں تو پھر علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، نسبت والے علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ نور فہم کا حصول کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نور فہم کسی باقی بلا فانی فی اللہ کی صحبت کے بدوں حاصل نہیں ہوتا، اس کے بدوں علم ایسا ہوتا ہے جیسے طوطے کو بعض لوگ قرآن کی صورتیں یا فارسی جملے یاد کروا دیتے ہیں۔ تمام عمر صرف و نحو ہی میں گزار دیں گے، درسی کتابوں کے پڑھنے میں تو 10 برس صرف کر دیے گئے، مگر اصلاح باطن کے لیے 6 ماہ بھی صرف کرنا مشکل ہے، اور بعض تو نحو صرف ہی میں تمام عمر صرف کر دیتے ہیں، مگر نحو اپنے آپ کو مٹانے کے واسطے 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بھی صرف کرنا موت ہے، مگر محو کرنا معلوم بھی ہے کہ اس طریق کی حقیقت کیا ہے۔ اسی حقیقت کے حاصل کو فرماتے ہیں یک چشم زدن غافل آزاں شاہ نہ باشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نہ باشی۔ ایک پل کے لیے بھی اس شاہ سے غافل مت ہو، شاید کسی وقت نظر عنایت کرے اور بوجہ غفلت کے تم کو خبر ہی نہ ہو۔
اور اگر اتقاء سے نہیں کر سکتے تو بطور امتحان ہی دیکھو۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آزموں را یک زمانے خاک باش۔ برسوں تک پتھر رہ چکا، آزمائشی کے طور پر چند روز خاکساری اختیار کر کے بھی دیکھ لو کہ اللہ والوں کی جوتے سیدھے کر لو، ان سے محبت کر لو، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ آگے شیخ الاسلام حضرت مولانا شمس الحق افغانی بہت بڑے علامہ تھے اپنے زمانے کے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میں شفا کا بیان ہے۔ ہسپتال اور قرآن میں خاص مناسبت ہے۔ ہسپتال بدنی امراض کے لیے لازمی ہے اور قرآن روحانی امراض کے لیے لازمی ہے۔ مستشفیٰ صحت حاصل کرنے کی جگہ۔ عرب علاقے میں سب سے پہلے اندلس، بغداد اور مصر میں ہسپتال کھولے گئے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ بدن بھی درست ہو اور روح بھی درست ہو، مگر آج انسان کی یہ کم بختی ہے کہ روحانی امراض کی طرف اس کی کم توجہ ہے، توجہ ہی نہیں کرتا کہ بغض، حسد، تکبر، عجب، مال پیسے کی محبت، غیر ضروری مصروفیات، موبائل کی محبت، اب یہ ان کا علاج کہاں ہوگا؟ کسی بازار میں تو ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ صحبت کی اہمیت عالم کامل کی نظر میں یہ تمام دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ حضرت بدر عالم میرٹھی لکھتے ہیں، یہ بہت معارف السنہ ان کی کتاب ہے۔ عالم بن گئے پھر بھی شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی صحبت میں دوبارہ حدیث پڑھی۔ استاد بھی تھے دیوبند کے اور حدیث بھی پڑھتے تھے۔ اور ان کی ایک عجیب بات ہمیں پتہ چلی واقعہ کہ ان کو مدینہ شریف میں دفن ہوئے جنت البقیع میں، کیونکہ 6 مہینے بعد وہ لاش نکال کے پھر دوسری دفن کر دیتے ہیں، اس کی ہڈیاں اس سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ تو 6 مہینے بعد جب ان کی لاش کو کھینچا تو صحیح سلامت کفن بھی میلا نہیں، انہوں نے بالکل پکی بند کر دی۔ یہ حضرت بدر عالم میٹھی لکھتے ہیں کہ یہ بات تجربات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحبت نیک جڑ ہے تمام دین کی حقیقت، دین کی حلاوت، دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں سب سے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کا صحبت نیک ہے۔ یعنی شریعت کی تمام بنیاد صحبت سے اٹھتی ہے، کیونکہ ایمان یقین بن جائے گا تو سارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کو روشنی دور نہ رکھا کریں، تھوڑی اور قریب کریں بس۔ تو صحبت کی اہمیت شیخ سعدی کی نظر میں گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشک یا امبرے کہ از بوئے دل آویز تو مستم با گفتہ من گل ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ حمام کی خوشبودار مٹی ایک دن میرے محبوب کے ہاتھ سے مجھے ملی، میں نے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ ایک ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں، میرے ہم نشین پھول نے میرے اندر اپنا اثر ڈال دیا، ورنہ میں تو وہی مٹی اب بھی ہوں جو پہلے تھی، پھول کی صحبت سے میں خوشبودار بن گئی۔ اس سے یہ بات ثابت واضح ہو گئی کہ گلاب کے ساتھ رہنے سے مٹی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں ان میں بھی اللہ کی محبت کی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ صحبت کی اہمیت حضرت ابراہیم خواص کی نظر میں دل کی دوا 5 چیزیں۔ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں دل کی بیماریوں کی دوائی 5 چیزیں ہیں: غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، پیٹ کا حرام سے خالی ہونا، رات کا قیام کرنا، صبح کے وقت آہوزاری کرنا اور صالحین کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ 5 چیزوں سے دل زندہ و بیدار ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ صحبت کی اہمیت حضرت ذوالنون مصری کی نظر میں یوسف بن حسن فرماتے ہیں میں ذوالنون مصری سے میں نے پوچھا کہ میں کس شخص کی صحبت اختیار کروں؟ فرمایا اس شخص کی صحبت اختیار کرو جس سے تم کسی ایسی بات کو نہ چھپاؤ جس کا تمہارے متعلق اللہ کو علم ہے۔ یعنی جو اللہ کو علم ہے وہ ہر بات بتا دو۔ اب یہ تو نہیں بتا سکتے بھائی، بیماری
بیمار کو تو بیماری بتانی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جو بیماری ہے نا وہ بھی بندہ بتاتا ہے, اور بھی بہت سی باتیں ہیں, یار ڈاکٹر صاحب یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. اگر نیند آ رہی ہے تو 2 پاؤں پہ بیٹھ جاؤ آپ کو, اور مجاہدہ کرو کہ نیند نہ آئے. شیخ کی بات سنتے ہوئے نیند نہیں آنی چاہیے. حضرت عجیب بات ہے, ذوالنون مصری فرماتے ہیں جب تو اللہ کی صحبت اختیار کرے تو تجھے اس کے اوامر و نواہی کی موافقت کرنا چاہیے, اور خلق کی صحبت میں ان سے خیرخواہی کرنا چاہیے, اور نفس کی صحبت میں اس کی مخالفت کرنا چاہیے, اور شیطان کی صحبت میں اس سے عداوت کرنا چاہیے. ماشاء ان کا کلام بہت اونچا کلام ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ. صحبت کا فائدہ, حضرت ابو علی دقاق فرماتے ہیں اگر درخت خودرو ہو اور کسی نے اسے لگایا نہ ہو تو اس کے پتے تو نکلیں گے مگر پھل نہ دے گا. یہی حال مرید کا, اگر کوئی اس کا استاد پیر نہ ہوگا جو اس کی تربیت کرے تو اس سے کوئی بات نہ بن آئے گی, پھل پھول نہیں لگیں گے اس کو. بروں کی, حضرت بشر بن حارث فرماتے ہیں بروں کی صحبت سے نیکوں کے متعلق سوء ظن پیدا ہوتا ہے. فضول لایانی اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ, نیک لوگوں سے بدگمانی شروع کر دیں گے. جیسے آج کل لوگ علماء سے بدگمانی کرتے ہیں, جی مولوی ایسے ہیں, مولوی ویسے ہیں, آپ کیسے ہیں, جی ساڈی تے خیر ہے, آپ کی خیر نہیں ہے اسی لیے بدگمانی کر رہے ہیں. قول شیخ, کامل سپردگی ضروری ہے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کے سپرد کر دے. کامل سپردگی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی ختم کر دے. جو بندہ کامل طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے آدمی کی ہر موقع پر مدد فرماتے ہیں جو اللہ کے اپنے آپ کو سپرد دیتا ہے. یہ جو مشہور ہے نا کہ اللہ والے میں مٹاتے ہیں, بھئی اپنی میں مٹانی چاہیے, اپنی میں مٹانی چاہیے. یہ جو اونگ رہے ہیں ان کو کہو میں کیسے مٹائیں گے, کیسے میں مٹائیں گے, 2 پاؤں پہ بیٹھ کے. ہاں جی بتائیں کوئی, مولانا نظام الدین صاحب میں کیسے مٹائیں گے اپنی میں مٹانے کا آسان طریقہ. اس سے بھی بعض اوقات میں نہیں مٹتی, وہ فخر ہوتا ہے جی میرے میں عاجزی آ گئی ہے, میں تو واش روم صاف کرتا ہوں. ہے خواہشیں کیسے ختم ہو؟ 2-3 چیزیں ہیں کہ شیخ کے جوتے سیدھے کرے, اور اپنی من مرضی ختم کرے, اور خوشی کے ساتھ ڈانٹے کھائے, بلا وجہ بھی ڈانٹ پڑے تو اس کو ہضم کر جائے, اور من مرضی ختم کر دے کہ جو آپ کی مرضی وہ ہماری مرضی. وہ مشورہ مانگے تو مشورہ دے دے, لیکن بھئی جو آپ کی مرضی وہ ہماری مرضی, بس اپنی من مرضی ختم کر دے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات, واتبعوا الشہوات ختم کر دے کہ جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی, خواہ میرے نفس کے خلاف ہے یا میرے نفس کے مطابق ہے. تو جو اپنی من مرضی ختم کر دیتا ہے کام ہو جاتا ہے. اس لیے نماز پڑھنے والے بھی آج من مرضی نہیں ختم کرتے, من مرضی ختم کر دیں تو بس کام ہو جائے. تو لوگ کہتے ہیں کریں گے تو وہ جو ہمارا دل چاہے گا, وہ دل نہیں ہوتا, وہ نفس ہوتا ہے. وہ نفس جو چاہتا ہے تو وہ کرتے ہیں. آگے ہے قرآن انقلابی کتاب, صفحہ نمبر کیا ہے؟ مقصد والا تھا میرا خیال, ہو گیا تھا یہ. قرآن کی ہماری غفلت کی نفسیات کی اصلاح و تربیت کرتا ہے. غفلت کی بڑی وجہ احساس ذمہ داری کا عدم اضطراب ہے. صفحہ نمبر 121 آخری لائن, صفحہ نمبر 121 قرآن انقلابی کا آخری لائن, کہ قرآن ہماری نفسیات, ہماری حقیقت ہمیں بتاتا ہے. تو یہ جو بندے کا دل غافل ہوتا ہے,
اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ احساس ذمہ داری کا اضطراب نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے۔ آج ہماری غفلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اسی لیے تو رات کو سوتے ہیں ہم۔ اب جو بڑے بڑے مجددین ملت سوتے نہیں، رات کو تڑپتے ہیں، ہائے امت کی بخشش ہو جائے، امت کی بخشش ہو جائے، اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے، حضرت خواجہ عبد الوہاب شیرانی، کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وقت کا کتب بنا دیتا ہے۔ اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ساروں کے لیے۔ تو استقامت کے ساتھ یہ دعا مانگیں گے، اللہ آپ کو وقت کا کتب کبھی نہ کبھی بنا دے گا۔ یہ نہیں کہ 2 دن پڑھیں تو کہیں جی میں تو کتب بنا نہیں۔ کتب بننے کے لیے کتب نما بننا پڑتا ہے، سمجھیں؟ کتب کی طرح اللہ کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جو ذمہ داری ہو اس کو صحیح طور پر پورا کرنے کے لیے تو اضطراب کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بندہ بے چین ہو جائے، دل میں تڑپ پیدا ہو کہ کس طرح میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں ہر فرد کی ڈیوٹی کیا ہے۔ غور سے سنیے، قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ ذمہ داری ہے۔ اب اگر اس ایک آیت پہ عمل کر لیں تو آپ کا کام بن جائے۔ بہترین امت کہ پورے انسانوں کو دعوت دینی ہے۔ دعوت میں کیا دینا ہے؟ نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور اپنا بھی ایمان یقین بناتے رہنا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس میں ایک اہم نقطہ کی بات یہ ہے کہ ہم آئے نہیں بلکہ نکالے گئے، یعنی ہم ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ ہم دوسری اقوام عالم کو بھی ایمان کی دعوت دیں، انہیں نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ لیکن افسوس کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی نہ رہا، ہم اس عظیم فریضہ سے ایسے غافل ہوئے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کی بجائے خود ان کی ٹیڑھی راہوں پر چل نکلے۔ یورپی تہذیب کی پیروی کر رہی ہے ہماری عوام، اور ہم علماء ذمہ دار ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں۔ ذرا سوچئے صحابہ کرام کو ان کے محبوب شہروں مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ سے کس چیز نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا؟ اپنے محبوب کے شہر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر دور دراز ملکوں میں دعوت دین کے لیے جانے قربان کر دی۔ کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی ترکی، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ترکی میں ہے، ان کا جو بڑا شہر نا قسطنطنیہ تھا، آج کل اس کا کیا نام ہے؟ کیا؟ استنبول، وہاں مزار ہے سمندر کے کنارے۔ وہ دعوت دین کا اضطراب تھا، وہ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے تڑپ کا جذبہ تھا جس نے صحابہ کرام کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ انہوں نے تلواروں کے سائے میں حضرت قرآن حکیم کے حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ ایک شاعر نے انہی کے بارے میں کہا، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ملت بچانے آ گئے ملت کے پاسباں۔ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے اس قدر مضطرب رہتے کہ خود پروردگار نے تسلی دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ گھٹ گھٹ کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ اضطراب ہماری زندگی میں نہیں ہے، یہ بے چینی، یہ اضطراب کہ رات کو نیند نہ آئے، بندہ سوچے فکر کرے، دعوت دے، گشت کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی، اضطراب تھا اپنی امت کے لیے۔ ہمیں آج پھر سے اس اضطراب کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری غفلت دور ہو سکے۔ ذرا سوچیں، صرف ہماری دعوت دین میں غفلت کی وجہ سے آج کتنے کافر اس دنیا میں کفر کی حالت میں مر رہے ہیں۔ آپ سب کا بھی قصور اور میرا سب سے زیادہ قصور ہے کہ ہم کیوں نہیں روتے رات کو۔ اگر ہمارے اندر دعوت دین کا اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جائے اور ہم دوسروں تک اللہ کا کلمہ پہنچانے کے لیے بے چین ہو جائیں تو کتنے لوگ مسلمان ہو کر جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ جب دل میں اضطراب پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد نازل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مضطرب آدمی کی دعا کون قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے۔
لہذا آج غفلت کی زندگی سے توبہ کریں اور اس امت کی کشتی کو بچانے کے لیے اپنے اندر ذمہ داری کا اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ذمہ داری کا اضطراب ہی اصل زندگی ہے۔ اگر دعوت کا اضطراب پیدا نہیں کریں گے اور کلمہ اور قرآن کو گھر گھر تک پہنچانے کا جذبہ جوش پیدا نہیں کریں گے تو ہم اپنی زندگی میں بے سکون رہیں گے۔ ذمہ داری کا اضطراب رکھنے والوں کی زندگی تو اس شعر کا عملی نمونہ ہوتی ہے، ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کہ حضور میں خود کہوں تو میری داستاں، اضطراب مسلسل یہ ہے، مسلسل بے چین رہنا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ ہاں وہی یہ شعر کہہ سکتے ہیں۔ کہنے گا کہ میں علامہ اقبال کی زندگی کیا ہے، انہوں نے کیا اضطراب مسلسل، بھئی داڑھی منڈا تو اضطراب مسلسل ہے، اور داڑھی والے پگڑی والے کو رات جاگ ہی نہیں آتی تہجد میں، تو پھر کون افضل ہوا؟ جو ساری رات روتا ہے وہ افضل ہے یا جو ساری رات سوتا ہے؟ اور جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، وہ اپنا وقت کھوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم افضل ہیں۔ بھائی سوچو تو صحیح، کیوں نہیں آپ کو ساری رات رونا نصیب ہوتا، ساری رات جاگنا نصیب ہوتا، ساری رات کیوں اضطراب نہیں ہے؟ بتائیں جی کیوں اضطراب نہیں ہماری زندگی میں؟ بتائیں کیوں اضطراب نہیں ہے زندگی میں؟ دین پر ہمارا کچھ لگا نہیں ہے اضطراب۔ ماشاءاللہ، کیا لگانا اپنے دین پر؟ اور اپنے وقت شریف کی بھی قربانی ہے، اور ہر چیز۔ کئی لوگ لکھتے ہیں فدا کا ابی و امی و روحی و کل شین، تو دین کے اوپر سب کچھ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، اگر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آپ بتائیں کیوں اضطراب نہیں پیدا ہوتا؟ تو یہ غم کیسے بنائیں گے اپنا؟ سوچا نہیں؟ سوچو نا، سوچنے سے آپ کو اندر وہ چیز آئے گی۔ اضطراب بے چینی کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ کہ بھئی قرآن نے ہی نبی میں اضطراب پیدا کیا نا، تو قرآن پڑھو تو اضطراب پیدا ہو جائے گا۔ اس آیت کو پڑھو نا 10 دن، لا اللہ کا باخع نفس کا اللہ یکونوا مومنین، پڑھو، آپ پڑھو، ہاں اس کو پڑھو دن رات، روز 1000 دفعہ اس کا ورد کرو، ٹھیک ہے، تاکہ آنکھیں کھل جائیں آپ کی۔ آپ مولانا ذمہ داری کا شدید احساس نہیں ہے، کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کو بندہ جو ہے نا سوچے کہ یار کیوں نہیں میرے اندر ہے، غم کرے، فکر کرے۔ نہیں، سوچ آئے گی نہیں کہ آپ کوئی اللہ کی نافرمانی کر دیں تو تڑپ جائیں، اوئے میں نے اللہ کا حکم توڑ دیا۔ کوئی اور بھی اللہ کی نافرمانی کر دے اور کہے میں زندہ بیٹھا ہوں ابھی، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے، ہر طرف یہی بے غیرتی پھیل گئی اور ہم زندہ بیٹھے ہیں۔ علماء کا تو کام ہی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہم تو یہ نہیں کر رہے۔ تو تب اس طرح پیدا ہوگا جب آپ خود اللہ کا حکم توڑیں تو آپ بے چین ہو جائیں، تڑپ جائیں، رو پڑیں کہ یا اللہ میرے سے تیری نافرمانی ہوگی۔ کوئی اور بھی کرے تو آپ تڑپ جائیں، پھر پیدا ہوگا۔ آپ کیسے آئے گا؟ وہ تو شوق ہی نہیں، مجبوری میں آتے ہیں۔ سوچو قرآن میں غور و فکر کرو، کوئی آیت لے لو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، شاید آپ گھٹ گھٹ کے ہلاک کر لیں اپنے آپ کو اس بات کے پیچھے کہ یہ لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے۔ اس کو پڑھو پھر آئے گا، دوائی پئیں گے تو روح کو آرام آئے گا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا،
قرآن پہ ایمان نہیں لاتے. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. آپ بتائیں کیوں اضطراب نہیں پیدا ہوتا؟ جیکٹ سے ہاتھ کیوں نہیں نکلتے؟ موت کی یاد بھی نہیں ہے. اور اصل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا اضطراب نہیں ہے. اگر محبت کا اضطراب ہو جائے نا کہ ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، یہ کہیں، یہ وظیفہ کریں، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ. شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ اللہ میرے رگ و پے میں ہے. ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ میرے سے کچھ ہوتا نہیں. مولانا الیاس یہ کہتے تھے، ہائے اللہ میرے سے کچھ ہوتا نہیں، کمزور ہوں، یا اللہ مہربانی فرما. ہائے میرے سے کچھ ہوتا نہیں، میرے سے کچھ ہوتا نہیں، جیسے تیرے دین کی خدمت کرنی ہے وہ نہیں کر سکتا. روتے تھے بس. اور آخری عمر میں یہ زیادہ پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. تو آپ پڑھیں نا، آپ کا نفس سیدھا ہو. میں پوچھوں گا آپ مولانا بجلی گھر صاحب، کیوں اس طرح آپ بے چینی نہیں پیدا ہوتی؟ اتنے بندے تیرے سے پوچھا جائے گا پوری ٹاؤن کا کہ بھئی کیوں نہیں نمازی تھے، کیوں حرام کھاتے تھے، کیوں نے آپ نے ان کے پاؤں نہیں پکڑے، کیوں نے آپ نے ان کی منتیں نہیں کی، کیوں اللہ کے آگے روئے نہیں، کیوں تہجد میں نہیں روئے. پوچھا جائے گا پورے شہر کا، پنڈی اسلام آباد کا آپ سے. میرے سے تو شاید پتہ نہیں کتنوں کا پوچھا جائے، ہم تو کہاں جواب دیں گے. اللہ ہمیں رونے کی توفیق دے. آپ بتائیں، ایک ٹاؤن نہیں سنبھلتا تو پورا شہر اور ملک آپ کو دے دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اصل میں صبح ہی تلاوت کر رہا تھا سورہ یاسین کی، قرآن کی تلاوت پوری تو شاہ صاحب کی بات سامنے آئے گی کہ قرآن میں 5 علوم صراحتاً ہیں. ایک علم الاحکام، دوسرا علم الجدل، اور تیسرا تذکیر بآلاء اللہ، چوتھا تذکیر بایاب اللہ، اور پانچواں تذکیر بالموت و ما بعد الموت. فرمایا کہ احکام فقہا کا کام ہے، اور علم الجدل یہ متکلمین اور باقی واعظین. تو اس میں صرف احکامات تھے، اور وہ سب سے کم ہے قرآن میں. 500 آیات فقہا کہتے کہ وہ اتنی آیات تھی، اور وہ بھی احکامات قرآن میں بیان کیے تو وعظ کے انداز میں. اور باقی یہ 4 علوم کثیر ہے، سب سے زیادہ پورا قرآن بڑا ہوا ہے. اور علم الجدل ہے وہ بھی اللہ کی ذات اور صفات. اور اچھا میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو نمازی کیوں نہیں بنایا، روتے کیوں نہیں، رلاتے کیوں نہیں؟ تو ہم فقہی مسائل میں لگتے اپنے ابتدا سے مدرسے میں، اور وہ چلیں آپ بھی لگ جاؤ قرآن میں. ہاتھ جوڑتا ہوں. مسائل ہی ہوتے یا صرف یا نحو، در صرف کو صرف کر دی اور دراز گشت جا رہا در نحو محو، اس طرح شعر ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، رحمان بابا کے شعر ہے کہ صرف نحو میں لگے رہتے ہو، قرآن میں نہیں غور کرتے. تو آپ ایک آیت پہ غور کرو، دن رات 100-200 دفعہ یہ آیت پڑھو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور 20-25 تفسیریں دیکھو اس آیت پہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کیا ذمہ داری کا اضطراب. پھر بھی اضطراب نہ پیدا ہو تو پھر مجھے بتانا. ٹھیک ہے چلیں آگے. قرآن میں اور اس کی دعوت میں اور جو اللہ سے خصوصی تعلقات بنانے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس آیت کو پڑھا کرو تاکہ پوری آیت آپ کو بتائے کہ کیا کرنا ہے، کہ دل ہو، پہلے دل بناؤ. ہاں جی، کیوں نہیں اس طرح پیدا ہوتا ہمارے اندر؟ چلے جی، محبت رسول کی شدت نہیں، تو شدت کیسے پیدا ہو سکتی؟ جس طرح نبی رات گزارتے تھے ویسے ہم رات گزاریں تو پھر شدت آئے گی. یہ بھی شعر زیادہ پڑھا کرو. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. کثرت سے پڑھو.
اضطراب کے نہ ہونے کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدت نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت کی شدت اور دین کے مٹنے کا درد نہیں ہے، اور چونکہ محبت پیدا ہو جائے تو محبت کی اگلی منزل اضطراب ہی ہے. جیسے وہ کسی نے کہا کہ حضرت شیخ الاسلام کے اشعار ہیں کہ محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. کہ محبت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اضطراب بھی پیدا ہو جائے گا. اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ سے اضطراب مانگا نہیں ہے، اضطراب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے تو بھی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. جیسے اس نے کہا کہ جسے آسودگی چاہیے اسے آسودہ کر، بے قراری کی لطافت تنہا مجھے دے دے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ شعر یاد کر لو، ان کو پڑھو پھر بے چینی پیدا ہوگی. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ. یہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، میں لوگوں کو لوگ بناتا ہوں، انسانوں کو انسان بناتا ہوں. مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے، دل کو جلانا. مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے. انہوں نے پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے لکھا ہے کہ سوز نفس سے مراد ہے عشق الہی، عشق رسول. تو تب تمہاری گفتگو میں اثر پیدا ہوگا جب عشق الہی، عشق رسول دل میں ٹھاٹھے مارے گا. نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے. سبحان اللہ. وہی کہ میرے دل میں امت کا غم آ جائے، امت کی فکر آ جائے. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ. یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے اس کی گفتگو کے انداز مہرمانہ. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ عشق اور یہ احساس نصیب فرما دے. چلیں آگے. بہت رو رو کے کہا کہ دیکھو ہم پہلے کس طرح تھے کہ ہمارے خاندان کے سارے لوگ چلے گئے اور بغیر کلمے کے چلے گئے. وہ ادھر رو رہا تھا تو سارے مجھ میں کچھ کر رہا ہے. کہتے آپ مسلمانوں کے پاس تو عظیم کلمے لیکن ہمیں تکلیف ہوتا ہے. جس نے کہا کہ اگر ایک آدمی نسیم ہدایت کے جنہیں جون کی کتاب ہے اس کو پڑھ لے تو آدمی کے اندر ایسا اضطراب پیدا ہو جائے گا کہ آدمی پھر بیٹھے گا نہیں. یہ ہے کہ جناب نسیم ہدایت کی جون کو کتاب بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر. آپ نے دیکھی کبھی؟ جی سر وہ پڑھی ہے. اس کے میسج پڑھ دو سارے، پوری کتاب نہیں پڑھتے نا. اس میں انہوں نے نئے مسلمانوں نے پرانے مسلمانوں کے نام میسج دیے، وہ میسج پڑھنے چاہیے. پوری کتاب بھی نہ پڑھیں، دل چاہتا ہے اس کو علیحدہ چھاپ دے. ہاں جی. عمر علی دونوں کا درد آپ کے اندر ہونا چاہیے. نام تو ہے تو اسم با مسمہ بنے نا. سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جیسے طلب ہونی چاہیے ویسی ہمیں نہیں ہے. وہ جب طلب ہوگی تو ہمارا دل میں اضطراب ہوگا. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا عشق نہیں ہے. اور یہ ہے کہ ہمیں جو کلمہ ملا وہ آسانی سے مل کے جنہیں مشقتوں سے ملا تو ان کے دل میں اضطراب بھی ہے. وہ چاہتے بھی ہیں کہ اس کلمے کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو مسلمان کریں اور ان کے دائر کا سبب بنیں. اصل درد پیدا ہوتا ہے اس وقت امت کے جو مسائل ہیں جس میں مسلمان گھرے ہوئے، ان مسائل کو سوچو. مثلا مسلمان مظلوم ہے، ملکوں میں ان کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزت لٹ رہی ہے،
مسلمان دہریے ہو رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، نمازوں کے قریب نہیں جاتے بہت سے لوگ، مسلمان اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے پیچھے کتوں کی طرح گھوم رہے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں کے سامنے آوارہ نوجوان کھڑے ہیں، بڑے بڑے چوکوں پر ننگی بے حیا عورتوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ہر طرف بے حیائی بے غیرتی پھیلی ہوئی، اور ہم لوگ زندہ پھر رہے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہم کیوں نہیں اس کو روک سکے۔ علماء تو انجن تھے، اب انجن ہی بیٹھ جائے تو ڈبے تو بیٹھ ہی جائیں گے۔ تو ہم نے سوچا کبھی کہ اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں امت کے، تو ہم اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں، ہم اس میں کیا اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ بڑے بڑے مسائل کو سوچیں گے نا تو پھر آپ کا دماغ کچھ ہلے گا کہ واقعی یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں امت کے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو دیکھتے تو آپ کی تو راتیں ہی رو رو کے گزرتی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس وقت کہا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، کہ میں نے راتیں رو رو کے کاٹ دیں۔ تو یہ جو غم ہے نا لوگوں کے مسائل حل کرنے کا غم، کہ میں لوگوں کے کام آ جاؤں، تو اس پہ پھر بات بنتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 14 پہ طریقت کے آداب طریقت، کہ اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے تو اس کے کیا آداب ہیں۔ اس میں ادب نمبر 2 14 نمبر صفحہ، جو شریف لوگوں کے عیوب کو دیکھے اور ان کو برے مقاصد پر محمول کرے تو اس کا باطن ویران ہو جائے گا۔ کہ لوگوں کے عیب دیکھے اور بدنیتی کر کے یہ سوچے کہ یہ برا آدمی ہے اور برے کام کرنا چاہتا ہے، نیک نہیں بننا چاہتا۔ برا بھی کوئی کام کرے تو آپ اس پہ حسن ظن کریں، اور اگر اس نے برا کام کر رہا ہے تو اس کو آپ اس کو سمجھائیں، منت اللہ کریں، اس سے نفرت نہ کریں۔ طبرانی شریف میں مرفوع روایت ہے کہ جو شخص لوگوں کے عیوب تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب تلاش کرے گا، اور جن کے عیوب اللہ تعالیٰ تلاش کرے گا تو اس کو ذلیل و خوار کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے کجاوے کے بیچ میں ہی ہو، اپنے اونٹ کے کجاوے پر ہی بیٹھا ہو۔ اس لیے فرمایا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے اس کو ذلیل کر دیتا۔ حسن بصری فرماتے تھے کہ باخدا ہم ایسی جماعت دیکھتے تھے کہ ان میں سے کوئی عیب نہ تھے، پھر جب وہ لوگوں کو عیب کی جاسوسی اور تلاش میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عیوب بھی ظاہر کر دیا۔ شیخ علی مرزائی فرماتے تھے کہ جس نے پیر بھائیوں کی لغزشوں کو نہ چھپایا، در حقیقت اس نے اپنی لغزشوں کے پردے کھول دیے۔ کہ جو مسلمانوں کی کمیاں کوتاہیاں چھپائے نا، بھئی ان کی اصلاح کرو، تربیت کرو، پروپوگنڈا نہ کرو کہ فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے۔ یہ سوچو آپ کیسے ہیں، آپ عالم ہو کے دوسروں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، آپ کو احساس ہی نہیں اصلاح کرنی کیسے ہے، سمجھانا کیسے ہے، بتانا کیسے ہے۔ سید احمد زاہد فرماتے تھے کہ جب تم کسی کو پوشیدہ گناہ کرتے دیکھو تو اسے پوشیدہ زجر و تبیح کرو، اور اگر اعلانیہ کرتے دیکھو تو اعلانیہ نصیحت کرو۔ تو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، وہی میں نے کہا نا کہ دوسروں کی برائیاں کا غم ہو کہ یہ کیسے بیچارہ برائیوں سے نکل جائے، ہم سوچتے بھی نہیں، نکالنا تو دور کی بات، کہ سوچیں گے پھر کوئی دل میں ہمارے ترکیب آئے گی، حکمت پیدا ہوگی تو آپ اصلاح کریں گے، ویسے کیسے اصلاح کر سکتے، دیکھیں گے بس، دیکھ کے چلے جائیں گے۔ ادب نمبر 3، مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں کی دنیاوی خیر خواہی بھی کرے مگر اس سے بڑھ کر ان کی دینی خیر خواہی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، یعنی لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر پیدا کرو۔ دنیاوی فائدہ بھی پہنچانا اچھا ہے، لیکن اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کو جہنم سے بچا لو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں لوگوں کو جہنم سے بچایا، ان کا کیا مقام ہوگا جب قیامت والے دن
نبی کی امت کے باعمل علماء آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کوئی نبی آ رہے ہیں، پتہ چلے گا یہ نبی کی امت کا ایک مجدد آ رہا ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ادب نمبر 4، اگر کوئی مرید ساری رات جا کر عبادت کرے تو بھی اپنے آپ کو اس بھائی سے افضل نہ سمجھے جو فقط سحری کے وقت جاگے، بلکہ اس کی نیند کو اپنی عبادت سے افضل جانے۔ کیسے بھائی؟ سوچے کہ کیا پتہ میں ریاکاری کرتا رہا ہوں ساری رات، عبادت ریاکاری کی ہو، اور میرا بھائی سنت کے مطابق سویا، سنت کے مطابق اٹھا، اور نیند اس نے اس لیے پوری کی کہ مجھے تھکن دور ہو جائے، میں اٹھ کے تلاوت کروں گا۔ تو سوچے کہ کیا پتہ اس نے اچھی سے اچھی نیت کی ہو اور میری عبادت میں ریا دکھاوا آ جائے، لیکن پھر بھی کریں، پھر بھی افضل وہی ہوگا جو رات جاگے گا۔ رات جاگنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن اپنی میں مٹانے کے لیے اس کو اپنے سے اچھا سمجھیں۔ ادب نمبر 5، سالک پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کم تر سمجھے، اس لیے کہ جو اس نے گناہ کیے خود وہ جانتا ہے، دوسروں کا گناہوں کا تو ہمیں نہیں پتہ نا۔ ایسا نہیں کرے گا تو متکبرین میں شمار ہوگا۔ اس لیے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو خارج زدہ کتے سے بھی گھٹیا سمجھو، ورنہ سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کا فیض نہیں ملے گا۔ سید عبدالعزیز دیرینی فرماتے تھے کہ سالک اپنے آپ کو تمام مخلوق سے کم تر سمجھے، اس لیے کہ اعتماد تو ہے پل صراط پہ گزرنے کا، اگر گزر کے جنت میں پہنچ گئے پھر آپ کو تسلی ہونی چاہیے، اس سے پہلے تسلی نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے ہم سب خطرے میں ہیں۔ یہ عمل واستغفر، عمل کرو، استغفار بھی کرو۔ ادب نمبر 6، سالک کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو اپنی ذات پر ترجیح دے اور ان کی ایذاؤں کو برداشت کرے۔ تو جب آپ دعوت دیں گے تو لوگ تو تکلیف پہنچائیں گے آپ کو، یہ دیکھو ذلیل و خوار ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ ادب نمبر 7، حضرت امام حسن فرماتے تھے بھائی کے آداب میں سے ہے کہ اپنے بھائیوں کی خدمت کرے، پھر ان کے پاس معذرت کرے کہ ان کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ اپنے طالب علم دوستوں کی، علماء کی خدمت کرے اور پھر یہ بھی کہے کہ میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ ادب نمبر 8، اگر سالک کسی مجلس ذکر سے پیچھے رہ جائے تو وہ اپنے آپ کو سب بھائیوں کے سامنے ملامت کرے کہ میں نے دنیا کو آگے رکھا، دین کو پیچھے کر دیا۔ اس ادب میں حضرت سفیان ثوری اپنے ہم عصروں میں سبقت لے گئے تھے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک ذلیل کرتے تھے سب کے سامنے۔ ادب نمبر 9، اگر کوئی سالک نیکی میں پیچھے رہ جائے اور اس کے بھائی اس کو ملامت کریں تو اسے چاہیے کہ حجت بازی نہ کرے بلکہ کثرت کے ساتھ استغفار شروع کر دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ ادب نمبر 10، سید احمد رفاعی فرماتے تھے جس شخص نے اپنے نفس کی طرفداری کر کے بحث کی وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ بہت بڑے شیخ تھے سید احمد الرفاعی، کہ بہانے بازی کرے گی، یہ وجہ ہوگی، وہ وجہ ہوگی، فلاں وجہ ہوگی، غیر حاضری کے بہانے کرے اور برائی کے لیے بہانے بازی کرے، تو اس کا مطلب یہ ہلاک ہو گیا یہ بندہ جو بہانے بازی کرتا ہے۔ ادب نمبر 11، سالک پر حق ہے کہ وہ تہمت والی جگہوں سے اور ناشائستہ کاموں کے ارتکاب سے دور رہے۔ تہمت والی جگہ سے بھی بچے علماء کہ جہاں تہمت لگنے کا خطرہ ہے۔ ادب نمبر 12، سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں کو محبت و الفت سے آداب سکھائیں مگر اپنے آپ کو ان سے افضل نہ سمجھے۔ بھئی کیا پتہ آخری وقت کلمہ ملتا ہے کہ نہیں، یا قبر آخرت میں کیا ہوتا ہے، تو اس لیے ڈرتا رہے ڈرتا رہے ڈرتا رہے، عمل بھی کرو اور اس سے زیادہ ڈرو۔ اگر بندہ عمل کرے اور ڈرے نہ تو بس پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھے تھے نا، آداب شروع کر دیے تھے نا، محبت کا رشتہ یہاں تک پڑھا تھا نا، فقراء کی محبت یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے کہ آگے چلے گئے تھے ہے نا۔ کہ جلساء اللہ یہ پڑھ لیا تھا نا۔ اچھا، عظیم سعادت بھی پڑھ لی تھی،
یاد رکھا کرو نا، سبق نشان لگا لیا کرو کہ مولانا نظام الدین مجھے کہتے رہتے نشان لگاؤ نشان لگاؤ، خود کیوں نہیں نشان لگاتے؟ نشان لگاؤ نا، کچی پینسل سے یا آپ کی کتابی ہے پکی سے لگا لو. لما تقولون ما لا تفعلون، لگاؤ نشان. اب آپ بتایا کرو کہ کس جگہ پڑھنا ہے، بتائیں. خواجہ محمد طاہر بدخشی کی طرف رقم فرمائے، ایک عرصہ کی جدائی کے باوجود فقراء کے ساتھ آپ کے اخلاص و محبت میں کوئی سستی واقع نہیں ہوئی، یہ ایک عظیم سعادت کی علامت ہے کہ 3 چھٹیاں بھی کرنی پھر بھی سستی نہیں آئی، وہ بندہ ایکٹیو ہو. شیخ کے ساتھ محبت و اخلاص. خواجہ مقیم کی طرف لکھا، اس قسم کی ہمت توفیق کا حاصل ہونا شیخ مقتدیٰ کی توجہ سے وابستہ ہے، اور شیخ کی توجہ مرید مقتدی کی محبت و اخلاص کے مطابق ہوتی ہے. جتنا اخلاص اور محبت اور قربانی ہوگی اتنی شیخ کی توجہ آئے گی. محبت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، قربانی نہ ہو تو پھر قریب بھی بیٹھے رہیں تو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. محبت شیخ پر استقامت. ملا عبدالغفور سمرقندی کی طرف رقم فرمایا، مکتوب گرامی آپ نے مہربانی فرما کر ارسال کیا تھا، وہ موصول ہوا. فقراء کی محبت اور اس گروہ کی طرف توجہ رکھنا حق جل سلطانوں کی بڑی نعمتوں میں سے ہیں. حضرت حق سبحانوں سے اس پر استقامت کی درخواست اور امید ہے. اگر ان بزرگواروں کی نسبت سے تھوڑی سی نسبت بھی حاصل ہو جائے تو اس کو تھوڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کی انتہا ان کی ابتدا میں درج ہے. کیاس کن ز گلستان من بہار مرا، عجیب بات لکھی حضرت نے. لیکن اس میں سستی اور کمی کا غم نہیں کرنا چاہیے، جبکہ محبت کا رشتہ اس نسبت والوں کے ساتھ قوی اور مضبوط ہے. تھوڑی سی نقشبندی نسبت بھی حاصل ہوگی، مجددی نسبت، تو وہ کام کرے گی. محبت اور اخلاص. ملا محمد کلیج کی طرف رقم فرمایا، راہ سلوک میں سب سے عمدہ کام محبت اور اخلاص ہے. اگر اس وقت ترقی معلوم نہیں ہو رہی تو کوئی غم نہیں، جب اخلاص پر استقامت حاصل ہے تو امید ہے کہ برسوں کا کام گھڑیوں میں ہو جائے گا. کتنی زبردست بات لکھی ہے بھئی. اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ لگے رہیں، ملاقات کرتے رہیں. محبت شیخ کی برکات. میاں مزمل کی طرف رقم فرمایا، آپ فقراء کی محبت کا نقص سرمایہ رکھتے ہیں، اور اس حکم کے مطابق المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت رکھتا ہے. آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں. یہ جو مشائخ سے جنونی محبت رکھتا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا. آداب شیخ. ملا شکیبی کی طرف رقم فرمایا، اس طریقے میں وصول لازم ہے بشرطے کہ پیر مقتدیٰ کے آداب کی رعایت کی جائے، کیونکہ اس طریقے میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سب وصول میں برابر ہیں، بلکہ مردے بھی اس دولت میں امیدوار ہیں. حضرت بڑی اونچی باتیں لکھتے ہیں کہ اگر توجہ کرے تو مردوں کو پہ اوپر بھی اثر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت کے کلام میں بہت تاثیر ہے. ملا حسینی کی طرف رقم فرمایا، آپ کا گرامی نامہ چونکہ فقراء کی محبت پر مبنی تھا اس لیے بہت زیادہ فرحت اور خوشی کا باعث ہوا. حق سبحانہ وتعالی اس عالی جماعت کی محبت میں روز بروز اضافہ فرمائے اور ان کی نسبت کی نیاز مندی کو آپ کی زندگی کا سرمایہ بنائے، کہ نسبت نصیب فرمائے. مرزا حسام الدین کی طرف رقم فرمایا، کبھی کبھی اپنی کیفیات کے احوال سے مطلع فرماتے رہیں، کیونکہ یہ امر محبت میں اضافے کا باعث ہے. کہ خط میں اپنی کیفیات لکھتے رہیں. شیخ کا نسبت عطا کرنا. سید حسین مانک پوری کی طرف رقم فرمایا، یہ بزرگوار جس طرح نسبت کے عطا کرنے میں کاملیت رکھتے ہیں کہ طالب صادق کو بہت کم وقت میں حضوری اور آگاہی عطا فرما دیتے ہیں، اسی طرح اس کی نسبت کے سلب کرنے میں بھی پوری قدرت رکھتے ہیں اور ذرا سی بے توجہی سے صاحب نسبت کو محروم کر دیتے ہیں. ہاں سچ ہے، جو دیتے ہیں وہ لے بھی لیتے ہیں. اللہ سبحانہ اپنے غضب سے اور اپنے اولیاء کرام کے غصے سے بچائے. یعنی ذرا سی ایک آدمی کسی شیخ کا خلیفہ تھا، پھر وہ اس میں تکبر آ گیا، غرور آ گیا کہ میرے بڑے مرید ہو گئے، میں تو حضرت سے بھی آگے بڑھ گیا.
تو وہ پالکی کے اوپر اونٹ پہ بیٹھ کے حضرت کی خانقاہ کے اندر آتا. لوگ کہتے بھی یہ تو ادب کے خلاف. اس نے کہا کوئی ادب شدب نہیں. تو ایک جمعے میں حضرت وہ حاضر ہوا اور حضرت جمعہ پڑھا رہے تھے. ان کا اب مجھے تمہارے شیخ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ڈائریکٹ خضر علیہ السلام سے فیض آ رہا ہے. تو حضرت نے جوش میں جمعے میں فرمایا وہ خضر میں ہی تھا جو تمہیں فیض دے رہا تھا, اب میں تمہاری نسبت سلب کرتا ہوں, جاؤ کس خضر سے فیض لیتے ہو تو لے لو. آخر وہ مردود ہو گیا, جنگل کی طرف چلا گیا اور مر کھپ گیا. اس کے مرید سارے اس سے باغی ہو گئے. بھائی جتنا مرضی اونچے مقام کو پہنچ جائے, شاگرد تو شاگردی ہے اور طالب تو طالب ہی. عاجزی آنی چاہیے یا تکبر آنا چاہیے؟ بزرگوں کا طریقہ, اس طریقے عالیہ میں افادہ اور استفادہ اکثر خاموشی میں ہے. اور یہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ جس کو ہمارے سکوت سے نفع حاصل نہ ہوا وہ ہمارے کلام سے کیا فائدہ اٹھائے گا. اور اس سکوت کو انہوں نے تکلف کے ساتھ پر اختیار نہیں کیا ہے, بلکہ ان کے طریق کے لوازمات میں سے ہے خاموش رہنا. اس کو ہم مراقبہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کثرت سے ہمارے یہاں مراقبہ کرتے ہیں کہ یہ طریق کے لوازم میں سے ہے. اس لیے حضرت امام ربانی مجدد اللہ ثانی فرماتے ہیں شیخ کی گفتگو دوائی کی مانند ہے اور اس کی نظر شفا کی مانند ہے. اگر ایک آدھا گھنٹہ بندہ اپنے شیخ کے پاس گفتگو کرتا رہے, شیخ آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھا رہے, بتائیں کس میں زیادہ فائدہ ہوگا؟ بولے. خاموشی میں زیادہ فائدہ ہوگا. کیا وجہ ہے؟ ادھر دیکھیں, بچوں کی طرح داڑھی سے نہ کھیلا کرے. کوئی ویسے کھلونا رکھ لو پاس, اس سے کھیلتے رہا کرے. داڑھی کا کیا قصور ہے یار؟ یہ بچپن کی عادتیں 55 میں بھی نہیں چھوٹتے. تو 55 تک نہ پہنچے پہلے ہی چھوڑ دیں. یہ جب بندہ غیر حاضر ہو جاتا ہے نا پھر ایسے کام کرتا ہے, کہیں اور سوچنے لگ گیا کسی چیز کو تو بس پھر اس کا طریقہ. تو کیا میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بتائیں. ہاں وجہ بتائیں. بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ بات کرے گا زبان سے دماغ میں جائے گی, سمجھ آئے گی نہیں آئے گی, پھر اس کا نور دل میں جائے گا. جب مراقبہ ہوگا یا خاموش بیٹھیں گے تو دل سے دل پر ڈائریکٹ توجہ جا رہی ہوگی. اس لیے کہا کہ خاموشی افضل ہے, کیونکہ وہ پھر ڈائریکٹ دل کے اوپر توجہ ڈال رہا ہوگا. تو دل بدل جائے تو بس کام ہو گیا. دل بدل دے, دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, تو وہ توجہ سے ہوگا. وہ جو اللہ کی ضربیں لگائیں گے نا وہ ڈائریکٹ دل پہ لگیں گی جا کے. عمر علی صاحب ادھر دیکھیں, آپ گول میز کانفرنس نہ کیا کریں آپس میں بیٹھ کے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سارے مجھے لوگ نظر آئیں. بہت ضروری ہے. چلیں آپ لوگوں کو ایک علامہ اقبال کی غزل سناتے ہیں. یہاں ایک بڑی زبردست غزل تھی. چلیں یہی سنا دیتے ہیں. 13 نمبر غزل ہے. اچھا, علامہ اقبال کی غزلوں اور عام شاعروں کی غزلوں میں بڑا فرق ہے. غزل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا, یہ اس کا لفظی معنی ہے. تو اس نے غزلوں میں اللہ سے باتیں کی تو غزل میں اس کا مقام بڑھا دیا. اب دیکھو یہ اللہ سے مخاطب ہے.
وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی، کہ میں کم نصیب ہوں یا اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، میرے کچھ کام نہ آئے، میرے کام کچھ نہ آئے یہ کمال نئے نوازی۔ نئے نوازی ہوتا ہے بانسری بجانا، نئے بانسری کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد شاعری ہے کہ یا اللہ تو کرم نہیں کرے گا، نظر نہیں کرے گا تو میری شاعری بھی مجھے فائدہ نہیں دے گی۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے، لیکن آگے استثناء بھی ہے، آگے کیا ہے؟ ہاں، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور ذکر زیادہ کرے تو وہ شاعر گمراہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شعراء کی اللہ نے مذمت کی ہے، لیکن استثناء بھی تو بیچ میں کیا ہوا ہے نا، اس کی طرف نظر ہی نہیں جاتی۔ وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی۔ یہ عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ مہربانی فرما، میرے پلے ککھ نہیں ہے، میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکان کے لا مکان ہے، یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشمہ سازی، کہ یا اللہ مجھے میری حقیقت سمجھا دے کہ میں کہاں ہوں اور تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں ملے گا، یہ دنیا مکان ہے یا لا مکان ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا، یہ جہاں جو تو نے بنایا یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشمہ سازی ہے، میرا یہ جہاں تو نہیں ہے، میرا جہاں تو اللہ تیری محبت ہے، مجھے اپنے پاس بلا، رب ابنی عندک فی الجنہ، اما آسیہ نے کہا تھا جنت میں اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرما، تو اللہ پڑوس میں جگہ بھی دے گا اور نبی آخر الزمان سے نکاح بھی کر دے گا، جتنی قربانی اتنا مقام۔ ادھر فرعون کی بیوی اور اس نے گھر سے نکال دیا، چمڑی اتروا کے اوپر مرچیں ڈال دیں، تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئی، او اللہ نے کیا اکرام کیا، جنت میں جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں جگہ دے دی اور نبی آخر الزمان کی بیوی بنا دی۔ جتنی قربانی اتنا مقام۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھ رہے اللہ سے، میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکان کے لا مکان ہے، یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشمہ سازی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے ان کا کہ میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں، یا تو مولانا روم کی طرح روتا دھوتا رہتا ہوں، یا امام راضی کی طرح ساری رات سوچتا رہتا ہوں۔ وہ فلسفی تھے، سوچتے تھے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ اب اگر اس شعر کو ہم نے اپنے اوپر فٹ کرنا ہو تو کیا کہیں کہ اسی نیند میں گزری میری زندگی کی راتیں، آگے کبھی اس داؤں کروٹ، اس کبھی اس طرف کروٹ، اور بستر کو گھسا دیا سو سو کے۔ اپنے اوپر بھی تو ہمیں فٹ کرنا چاہیے، پھر ہی کچھ پتہ چلے نا۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ کتنے لوگ ہوں گے 2 نفلوں میں ساری رات ختم کی، حضرت فضیل بن عیاض اور بڑے بڑے مشاہیر 2 نفلوں میں ساری رات ختم۔ امام اعظم 40 سال صبح عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ علامہ اقبال داڑھی مڑے، انہوں نے کہا کہ میں ساری رات سوچتا رہا مولانا راضی اور مولانا رومی کی طرح۔ اب ہم کیا پیش کریں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیا پیش کریں گے جی؟ ہاں جی، شرم نہیں آئے گی؟ نیند پیش کریں گے، غفلت کی نیند۔ ہم کہیں گے یہ علماء ہے، کیا پیش کریں گے؟ کوئی ساری رات قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اور ہمارے رمضان کی راتیں بھی سو کے گزر گئی۔ تو بھائی کچھ تبدیلی کرو، چلیں ساری رات نہیں تو آدھی رات سے ہی
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. بھئی رات اچھی گزارنی ہے تو قرآن کو ترتیل سے پڑھ کے گزاریں، رات اچھی گزر جائے گی. اشارہ ہے نا. تو نبی کو ہی کہا بس امت سوئی رہے، حضور کا بہانہ بنا کے پوری امت کو کہا ہے. تو اس شعر کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو کوئی رات ایسی میسر ہو جائے گی. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہ بازی. کہ ہم فریب خوردہ ہیں، شاہین بچے تو ہیں لیکن ہم فریب میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم کرگسوں کی صحبت میں پلے ہیں. دوست برے ہیں، غافل ہیں، فضولیات میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہ بازی. اگر ان کو ہم یہ بتائیں کہ راتیں جاگ کے گزارتے ہیں اور فلاں جگہ رات گزارتے ہیں. امام اعظم کے متعلق ایک دفعہ بتایا ہمارے حضرت نے، شاید کسی غیر مقلد کو 40 سال اس کے عشاء کی وضو سے صبح کی نماز، کہا جی ان کی شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوا، وہ ان کو شہوات خواہشات یاد آ گئی. انہوں نے کہا ان کووں کو کیا بتاتے ہو کہ رات کیسے گزارتے ہیں. اس کوے کو وہی خواہشات شہوات یاد آ گئی، یہ نہیں دیکھا. اسی لیے مولانا روم نے کہا تم اولیاء اللہ کو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کے اوپر فٹ کر کے نہ دیکھو. تمہاری راتیں تو موبائل دیکھتے اور دوسرے کاموں میں گزر جاتی ہیں. انہوں کو اللہ کے ساتھ اتنا مزہ آتا تھا کہ اتنا بیوی بچوں کے ساتھ مزہ نہیں آتا تھا. اللہ کی محبت تو اللہ کی محبت ہوتی. اب جس نے اللہ کی محبت کو چکھا ہی نہیں، کہ جی 40 سال بچوں سے نہیں ملے، بیوی سے نہیں ملے، فلاں نہیں ہوا، بس ان کی پرواز ہی بیچاروں کی 2 فٹ تک ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی 40 سال کیسے گزارے. بھائی ساری رات قرآن پڑھتے تھے، اس میں سے مسائل نکالتے تھے. اور انہوں نے کبھی اللہ کی محبت میں رات رو کے گزاری ہو تو محبت کا کچھ پتہ ہو نا. وہ تو خواہشات اور شہوات پوری کرنے میں راتیں گزر گئیں. اسی لیے کووں کو آپ شاہین کی بلندی پرواز بتائیں گے تو ان کو کہاں سے سمجھ آئے گی. کوا تو ایسے ہی دیکھ کے ڈر جائے گا، کوئی پہاڑ جتنا اونچا کیسے اڑے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. نہ زباں کوئی غزل کی، نہ زباں سے باخبر میں، کوئی دلکشا صدا ہو عجمی ہو یا کہ تازی. انہوں نے کہا میں کوئی غزلیں لکھنے کے لیے شاعری نہیں کر رہا، میں تو دل کھولنے کے لیے، دل بیدار کرنے کے لیے شاعری کر رہا ہوں. میں لوگوں کی، میری شاعری سے لوگوں کے دل بیدار ہوتے ہیں، جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے. آگے دیکھیں کیا بات کہی ہے. نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی. نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، فقیر نظر چلاتا ہے اور بادشاہ تلوار چلاتا ہے. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. سبحان اللہ. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ بے شوخی تو دلبری کیا ہے. محبوب جو ہوگا اس کی نظر میں اثر ہوگا. اس لیے جب ہمارے حضرت مراقبہ کرواتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں تو لوگ روتے ہیں. تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں. نہ بادہ ہے نہ سراہی نہ دور پیمانہ، کہ نہ شراب ہے نہ گلاس ہے نہ سراہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہ بادہ ہے، بادہ شراب کو کہتے ہیں، نہ بادہ ہے نہ سراہی نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانہ. کہ میرے محبوب کی مجلس جو ہے صرف نظر کے ذریعے ہی رنگین ہو گئی ہے، رود ہو رہے ہیں. نہ بادہ ہے نہ سراہی نہ دور پیمانہ،
فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانا. حضرت خواجہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت قرآن پڑھتے تھے. ایک نوجوان خطیب ملنے گئے مولانا جعفر پھلواروی، انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ جب میں ان کی حضرت کی صحبت میں گیا، مجھے کہا مولوی جعفر تو پگڑی کیوں نہیں باندھتا؟ کہنے لگا میں خاموش کہ واقعی باندھنی چاہیے، میں نے نہیں باندھی ہوئی تھی. تو حضرت نے ایسے دیکھا تھوڑی نظر سے، کہا مولوی جعفر پگڑی باندھا کر، تو کیسے عالم ہے کہ تو سر پہ تاج نہیں سجاتا، چل آج میری پگڑی لے لے باندھ لو. اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی. حضرت نے یہ واقعہ لکھ کے، مولانا جعفر پھلواروی نے یہ واقعہ لکھ کے ایک شعر لکھا، میں نے دیکھی ہیں وہ آنکھیں ساقی جام میں کی مجھے حاجت ہی نہیں، کہ میں بغیر پیے نشے میں ہوں. کہ حضرت نے اپنی پگڑی اتار کے میرے سر پہ رکھ دی. اب اس کے بعد وہ چھوڑیں گے پگڑی باندھنا؟ اب اتنی پگڑیاں کہاں سے لائیں کہ آپ لوگوں کو بانٹیں؟ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی. تو بہت عجیب شعر ہے. نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی. چلے ہم بادشاہ تو نہیں بن سکتے، فقیر تو بن سکتے. فقیری میں تو کوئی زور نہیں لگتا کہ جب بندہ اللہ کی محبت کا فقیر بن جاتا ہے، اس پر جذبہ طاری ہو جاتا ہے، بس اس کی نظر سے لوگوں کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. لوگوں کی دلوں کی کیفیت بدلتی ہے. کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحر گاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری. ہزاروں رنگ دل کی کیفیت بدلتی ہے. نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی. حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی. یہ بھی انہوں نے کہا. زندگی کس کو کہتے ہیں؟ حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی. خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گونہ گو، کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے. بس ڈر ڈر کے ایمان کو ذبح کر دیتے. بھئی جو ہوگا خیر ہی ہوگا. اگر مشکل مصیبت آ گئی ہم رجوع اللہ کریں گے، اگر کوئی سہولت اور نعمت مل گئی تو ہم شکر کریں گے. دونوں حال میں اللہ سے راضی ہیں. حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی. خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گناہ گو. گناہ گو یہ اندیشہ، وہ اندیشہ، یہ ڈر، وہ ڈر. ولا یخافون لومۃ لائم. مومن جو کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتا. اللہ اکبر. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے. کوئی مسلمان جماعت سے ٹوٹ گیا ہے جی، یورپ کی طرف چلا گیا، یورپی تہذیب، پینٹ کوٹ پہن کے پھر رہا ہے اور اپنی شخصیت ہی ختم کر دی. مسلمانوں کا نشانی، نام و نشان ختم کر دیا. نہ داڑھی ہے اور نہ کوئی سفید لباس ہے، نہ سر پہ پگڑی ہے، کچھ بھی نہیں. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے. کوئی مسجد مدرسوں والوں سے بدگمان ہو گیا ہے. آگے وجہ دیکھو، سنو کیا وجہ اس نے بتائی کہ امت کیوں پریشان ہے، کیوں لوگ ہیں جی بدگمان ہو گئے. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. کہ دل لینے والی کیفیت نہیں اس کے پاس، کہ شفقت، محبت، مہربانی، قربانی یہ نہیں ہے علماء کے اندر. علماء ہی ہے نا. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. پھر اس کی تشریح میں ایک بڑا عجیب شعر ہے. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ بہت خوبصورت بات کہی ہے.
علامہ اقبال کہتے ہیں ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، کہ جو شراب پلا رہا ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، تو ہم مولویوں کے اخلاق کیوں نہیں اچھے؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ اللہ اکبر کبیر، کیونکہ ہم نے اخلاق سیکھا نہیں، کسی کی صحبت میں گئے نہیں۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، پہلے سینموں کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی فلمیں دیکھنے کے لیے، اب بھی جہاں ناچ گانا ہو کتنے لوگ جاتے ہیں۔ ہمارا قصور ہے نا، ہم نے کیوں نہیں ان کا کانٹا بدلا؟ مولانا طارق جمیل نے جنید جمشید کا کانٹا بدلا تھا نا، رو رو کے دعائیں مانگ مانگ کے اس کو لے لیا، کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کا دل دماغ بدل دیا۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر خوئے دل نوازی پیدا کر دے۔ یہ تو شروع میں یار پڑھانی چاہیے، کیونکہ جوش جذبہ تو شروع میں پیدا ہو نا۔ اللہ چلیں اس سے اگلی غزل بھی پڑھا دیتے، کٹھی دو ہو جائیں گے۔ اپنی جولاں گاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، جولاں گاہ کہ میدان محنت و کوشش، کہ آپ کسی جگہ کو اپنا مرکز بنا لیں اور وہاں پھر کوشش کریں، محنت کریں۔ اپنی جولاں گاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں، کہ میں اس دنیا کو ہی مقصد بنا کے بیٹھ گیا، حالانکہ یہ دنیا مقصد تو نہیں ہے، اصل مقصد تو اللہ کی محبت و معرفت ہے۔ تو یہ جولاں گاہ نہیں ہے، جولاں گاہ تو آسمانوں سے بھی اوپر، جہاں اللہ کی شان عظمت ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیلگوں کو آسمان سمجھا تھا میں، ایک نیلی چادر آسمان کو میں سمجھا تھا کہ یہ منزل ہے، لیکن یا اللہ تو نے میرے پر محبت کی نظر ڈالی، تب مجھے پتا چلا کہ یہ سارے پردے ہیں۔ جب تیرے سے محبت ہوئی تو یہ آسمان اور زمین کے پردے ہٹ گئے اور میں اللہ کی ذات کا عشق نصیب ہو گیا۔ بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیلگوں کو آسمان سمجھا تھا میں، کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماؤ مشتری کو ہم آنا سمجھا تھا میں، کہ اللہ کی محبت کا قافلہ رواں ہوا تو کوئی کہاں گر گیا، کوئی کہاں گر گیا، کوئی کسی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، کوئی کسی لڑکی کی خواہش کے پیچھے، لڑکے کے خواہش کے پیچھے، کوئی کدھر، اور اللہ تک بہت کم لوگ پہنچے۔ کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماہ مشتری کو ہم انا سمجھا تھا میں، کہ یہ ستارے ہیں نا، مہر ماہ سورج چاند ستارے مشتری، میں سمجھا تھا کہ میری ہم برابری کرنے والے ہیں، میں تو ان سے بھی اوپر جانے والا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں راستے میں آئیں، سورج چاند ستارے آسمان، تو میں نے کیا کیا، ایک عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین آسمان کو، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، کہ میں نے اللہ کی محبت کی ایک ایسی چھلانگ لگائی کہ عرشوں تک پہنچ گیا، اور یہ ساری چیزیں دیکھتی رہ گئیں۔ ہو سکتا ہے بھائی اللہ کی محبت میں بندہ اوپر تک جا سکتا ہے،
عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ کہہ گئی راز محبت پردہ داری ہائے شوق، تھی فغاں وہ بھی جسے ضبط فغاں سمجھا تھا میں۔ کہہ گئی راز محبت پردہ داری ہائے شوق، کہ عشق و محبت جو ہے وہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیتی ہے، اور میں اپنی رونے کو ضبط کر کے بیٹھا تھا۔ وہ بھی ایک راز تھا کہ اس رونے کے بعد اور رونا آئے گا اور منزلیں آئیں گی، کہ آگے سے آگے میں منزلیں عبور کرتا جاؤں گا، کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحر گائی، یہ مختلف منزلیں تھی کسی درماندہ راہ رو کی صدائے دردناک، جس کو آواز رحیل کارواں سمجھا تھا میں۔ کسی مسافر کی صدا، دردناک صدا مجھے آواز سنائی دی، میں نے سمجھا کہ یہ ایک قافلے کی گھنٹی ہے چلنے کے لیے، تو وہ تو پتہ چلا کوئی عاشق رو رہا ہے، تو وہ کچھ کر رہا ہے۔ تھی کسی درماندہ راہ رو کی صدائے دردناک، کوئی بھولا ہوا مسافر آوازیں لگا رہا تھا، دردناک آہیں نکال رہا تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی قافلہ روانہ ہونے لگا، ابھی قافلہ نہیں رواں ہونے لگا، ابھی تو تیاری ہو رہی ہے عشق و محبت کی۔ جب قافلہ رواں ہوگا تو پھر نظر آئے گا سب کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عشق و محبت نصیب فرمایا، اور عشق و محبت کے رازوں سے اللہ پردہ ہٹا دے، کشف المحجوب فرما دے، ہمارے دل دماغ کے جو پردے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا کے ہمیں اپنی محبت و معرفت کا جنون نصیب فرما دے۔ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چلیں آج کیا موضوع ہونا چاہیے؟ کیا موضوع ہونا چاہیے؟ اب تو قریب آ گیا منگل بدھ پرسوں جمعرات، وہی موضوع تیار کرو جو وہاں ہونے، کہ صحابہ کرام جیسا عشق رسول کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تیاری کرو نوٹس اس کے اوپر۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ 2-3 کتابیں دیکھ کے اس میں سے نوٹس کچھ شعر اس کا بنا لیں۔ اب 2 دن اسی کو ہم کریں۔